اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ وہ آیات سورہ یونس کی آیات نمبر 31 سے لے کے 34 تک کی آیات ہیں۔ ان کی تلاوت بھی کروں گا اور ترجمہ بھی کروں گا، تو میرے بھائیوں اس کو غور سے سننا اور اس کو تمام مسلمانوں تک اور انسانوں تک پہنچانا، شیئر کر کے، لائک کر کے، سبسکرائب کر کے۔ جو بندہ بھی اس پہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس ثواب میں اس کا حصہ شامل کر دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو رمضان کا مہینہ ہے، جتنے بھی صحت مند لوگ ہیں ان کو روزے رکھنے کی توفیق دے، ہمت دے، طاقت دے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہیں۔ لوٹ لو جتنی لوٹ سکتے ہو، دنیا کے ساتھ ساتھ یہ آخرت میں ملنے والی ہیں۔ تو اس مہینے میں کوشش کرو کہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں مشغول رکھو۔ باقی دنیا کمانے کے لیے 11 مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، سننے کی توفیق دے۔ تو میں یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے 34 کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی زیر زبر پیش میں، تلفظ میں یا ترجمے میں کوئی غلطی ہو تو میں اس کی معافی چاہتا ہوں، معاف کر دینا۔ قل من یرقوکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون کذالک حقت کلمات ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنا تؤفکون۔ یہ قرآن مجید کا 11واں پارہ ہے۔ اس کے اندر سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے لے کے 34 کی میں نے تلاوت کی۔ اب اس کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ آپ ان مشرکین سے کہیے کہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا یہ بتلاؤ وہ کون ہے جو تمہارے کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو جاندار چیز کو بے جان چیز سے نکالتا ہے اور بے جان چیز کو جاندار چیز سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ان سے یہ سوالات کیجئے سو ضرور وہ جواب میں یہی کہیں گے۔ ان سب کا افعال کا
فاعل کا افعال و فاعل، افعال کا فاعل اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تو ان سے کہیے کہ پھر شرک سے کیوں نہیں پرہیز کرتے۔ سو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ پھر امر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر حق کو چھوڑ کر کہاں باطل کی طرف پھرے جاتے ہو۔ اسی طرح آپ کے رب کی یہ ازلی بات کہ یہ ایمان نہ لاویں گے تمام متمرد سرکش لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے۔ آپ ان سے یوں بھی کہیے کہ کیا تمہاری تجویز کیے ہوئے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے، پھر قیامت میں دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ سو پھر تم کہاں حق سے پھرتے جا رہے ہو؟ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مجید کی پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے لے کے 34 تک کی تلاوت بھی کی، ترجمہ بھی پیش کیا۔ تو میرے تمام بھائیوں، اگر مزید کوئی سمجھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، تو وہ قرآن مجید کو لے، اس کا ترجمہ بھی پڑھے، تفسیر بھی پڑھے، تو اس کو سمجھ آ جائے گی اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں، اور دنیا کے بارے میں، اور آخرت کے بارے میں، اور وہ سیدھے راستے پہ آرام سے اس کے لیے آسانی ہو جائے گی آنے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو کوشش کرو پہلے عربی میں پڑھنا سیکھو، پھر اس کا ترجمہ سنو۔ اگر عربی نہیں آتی، نہیں سیکھی، تو کسی عالم کی تلاوت ترجمہ سنو۔ اب تو بہت ساری اپلیکیشن آ گئی ہیں، 361 نام کی اپلیکیشن ہے جو قرآن کی ترجمہ اور تفسیر پورا بتاتی ہے۔ اس کے بعد اسلام 1 کے نام سے اپلیکیشن آ گئی ہے، یہ تمام انسانوں کے لیے آئی ہے، کیونکہ پہلے تو مینول سسٹم تھا، قرآن کا ترجمہ بھی تھا، تشریح بھی تھی، تفسیر ابن کثیر بھی لکھی گئی، وہ انسانوں کو فزیکلی مینول طور پہ انڈیویجولی انسان پہنچا سکتا تھا۔ اب انسان انڈیویجولی طور پہ بھی کوشش کر رہا ہے، لیکن یہ جو میڈیا ہے، نیٹ ورک آیا ہے، نیٹ ورک کے ذریعے آپ قرآن مجید فرقان حمید کو تمام ہر اس انسان تک پہنچا سکتے ہیں جو ہوش و حواس رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، صحت رکھتا ہے، تندرستی رکھتا ہے، علم کی دولت رکھتا ہے، اور مال کی دولت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو تفسیر سے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو پڑھو، غور کرو، تدبر کرو، تو انشاءاللہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی، زندگی بن بھی جائے گی، دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، آج سے یہ تہیہ کر لو کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں اس کو فالو کرنا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، آمین۔ میرے بھائیوں اس کو لائک کریں، ٹھیک ہے، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، سب پہ رحم کرے، فضل